کہ نہ دنیا کا جاؤ حشم چاہتے ہیں، نہ دنیا کا جاؤ حشم چاہتے ہیں، فقط ہم تو شاہ امم چاہتے ہیں۔ نہ دنیا کا جاؤ حشم چاہتے ہیں، فقط ہم تو شاہ امم چاہتے ہیں۔ وہ جھوٹے ہیں دعوائے عشق نبی میں جو غیروں کا نقش قدم چاہتے ہیں۔ آئیے حضرات، وقت جو کہ کافی ہو چکا ہے اور ہمارے مہمان مکرم ہمارے سامنے اسٹیج پر تشریف فرما ہے۔ ہمارے علاقے کے معتبر علماء کرام، حفاظ اعظام اور مختلف اداروں میں پڑھنے والے تمام ہمارے طلبہ اسٹیج پر تشریف فرما ہیں، جنہوں نے اپنی محنتوں سے اس پروگرام کو سجایا ہے، اور بڑے قابل مبارکباد ہیں ہمارے اس پورے بستی کے رہنے والے جنہوں نے اپنی نیند کو قربان کیا ہے اور اس سردی میں اپنے تمام بستروں کی گرمی کو چھوڑ کر محض اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں یہاں تشریف لائے ہیں۔ میں سب سے پہلے آپ حضرات سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ حضرات آگے آ جائیں، جو کرسیاں خالی پڑی ان کو پر کر لیں، کیونکہ اب کسی اور کا بیان نہیں ہونا ہے۔ یہ اب آپ کے آخری مہمان ہیں جو آپ کے روبرو ہوں گے، اور انشاءاللہ بڑا پرمغز اور جامع انشاءاللہ بیان ہوگا۔ آپ آگے کی کرسیاں پر کریں، شیطان کو بیٹھنے کی جگہ نہ دیں، آپ اپنے زندہ دلی کا ثبوت دیں اور اس بات کا ارادہ کریں کہ انشاءاللہ آپ بیٹھیں گے تو دعا کر کے اٹھیں گے انشاءاللہ۔ حضرات گرامی قدر، ہماری فہرست مکمل ہو چکی ہے تقریباً۔ اب اس رنگ و بو، اس چمن کے رنگ و بو کی آخری کڑی آسمان خطابت کے مہر تابہ دارالعلوم دیوبند کے فاضل نوجوان، سرزمین لہر پور سے تعلق رکھنے والے ہمارے مہمان مکرم، جن کو میں اپنی طرف سے اور پورے علاقے کے علماء کی طرف سے اور پورے گاؤں کی طرف سے دو مصروں کے ساتھ مبارکباد دینا چاہتے ہیں کہ میری زبین عقیدت سلام کہتی ہے، میری زبین عقیدت سلام کہتی ہے، قبول ہو کہ محبت پیام کہتی ہے۔ میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ حضرت والا کو دعوت اسٹیج دوں گا ان چار مصروں کے ساتھ کہ حالات کے قدموں میں قلندر نہیں گرتا، حالات کے قدموں میں قلندر نہیں گرتا، ٹوٹے جو ستارہ تو زمین پہ نہیں گرتا، حالات کے قدموں میں قلندر نہیں گرتا، ٹوٹے جو ستارہ تو زمین پہ نہیں گرتا۔ گرتے ہیں سمندر میں بڑے شوق سے دریا، لیکن کسی دریا میں سمندر نہیں گرتا۔ میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ حضرت والا سے درخواست کروں گا کہ حضرت تشریف لائیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے ہم سامعین کو محظوظ فرمائیں۔ حضرت والا مائک پر۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، صدق الله العلي العظيم۔ نقشوں کو تم نہ جانچو، میرے قریب آ کے دیکھو، نقشوں کو تم نہ جانچو، میرے قریب آ کے دیکھو، کیا چیز کھو رہی ہے، کیا چیز مر رہی ہے۔
عزیزان ملت اور اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام، پس پردہ بیٹھی ہوئی میری ماؤں اور بہنوں، اس وقت جلسوں کا بھی سیزن چل رہا ہے اور ہم جیسے غریبوں کو پکڑ پکڑ کے بٹھا کے رکھنے کا بھی ایک مزاج بنتا چلا جا رہا ہے۔ ادھر 2-3 راتیں ایسی گزری ہیں کہ دن میں بھی نہیں سو پایا اور رات میں بھی نہیں سو پایا۔ بہرحال آپ حضرات کا حکم تھا تو میں آ گیا۔ کچھ چند ضروری باتیں آپ سے عرض کروں گا۔ آپ حضرات جب جلسہ کرایا کریں تو جس طرح اپنے لیے اچھے انتظام کرتے ہیں بیٹھنے کا اور شامیانے کا، اپنی ماں اور بہنوں کا بھی انتظام کیا کریں۔ یہ بہت بڑی ناانصافی ہے، آپ نے کھلے آسمان میں چھوڑ دیا۔ میں دیکھ رہا ہوں سامنے اچانک نظر پڑی، آئندہ دھیان رکھیں۔ ہم لوگ اگر اس کا خیال نہیں رکھیں گے تو کون خیال رکھے گا؟ میرے عزیزو، تھوڑائی کو کم کر دیجئے، میں نعت میں پڑھ رہا ہوں، میں تقریر کر رہا ہوں۔ نعت والوں کو ساز بنانا ہوتا ہے، مجھے نہیں۔ میرے عزیزو، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ کے چچا زاد بھائی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کرنے سے 2-3 سال پہلے آپ کی پیدائش ہوئی۔ 70 یا 72 سال کی عمر میں آپ کی وفات ہوئی۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ ہمیشہ رہا کرتے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر آپ کو دعا دی تھی، اللہم علمہ الکتاب، اے اللہ ان کو قرآن کریم کا علم عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے آج کے زمانے میں علماء جانتے ہیں قرآن کریم کی تفسیر کرنے میں جو بھی مفسر تفسیر کرتا ہے، اگر اس کا سلسلہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک نہیں پہنچتا تو وہ تفسیر قابل قبول نہیں ہوتی۔ تو یہ اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ کی دعا کی برکت تھی۔ تو میرے عزیزو، اللہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رئیس المفسرین بنایا، تمام مفسرین کا سردار بنایا۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے، اللہ کے نبی ہمیں کوئی نصیحت فرما دیجیے۔ تو 5 نصیحتیں آپ نے فرمائی ہیں، وہ 5 نصیحتوں کا تھوڑا تھوڑا ذکر آپ کے سامنے کروں گا۔ امید ہے کہ اللہ کے نبی نے جو نصیحتیں فرمائی تھی، کہیں تو ایک نصیحت تھی، لیکن دھیرے دھیرے اللہ کے نبی سے وہ بار بار پوچھتے رہے، حتیٰ کہ 5 مرتبہ پوچھا تو 5 مرتبہ آپ نے نصیحت فرمائی۔ میرے عزیزو، پہلی بات میری یہ نصیحتیں سننے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمائی ہے اس سے سننے سے پہلے ایک بات یاد رکھیے گا، گناہ کس کو کہتے ہیں؟ کس کو کہتے ہیں گناہ؟ شراب پی لینے کو ہم کہتے ہیں کہ گناہ، چوری کرنے کو کہتے ہیں ہم گناہ، خیانت کرنے کو کہتے ہیں گناہ۔ یہ گناہ کی قسم ہے، گناہ نہیں، گناہ کی یہ تعریف نہیں ہے۔ گناہ کی قسمیں ہیں، چوری کرنا گناہ کی قسم، شراب پینا گناہ کی قسم، جھوٹ بولنا گناہ کی قسم۔ گناہ کہتے ہیں اپنے بڑوں کی بات نہ ماننا، اور اللہ نے سب سے بڑا اپنے آپ کو کہا۔ بھائی کو کم کر دو، کہاں گئے بھائی؟ وہ سو رہا ہے کیا؟ آواز زیادہ ہے۔
وہ سو رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ کہہ رہا ہے تم لوگ اپنا جو کچھ کرو کرو، ہم سو رہے ہیں۔ خیر میرے عزیزو، اگر اٹھ جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کو سونے دو، اس کی نیند نہ خراب کرو۔ تو گناہ کس کو کہتے ہیں؟ اپنے بڑوں کی بات نہ ماننا۔ اور ہمارا سب سے بڑا کون؟ اللہ۔ اور اس کے بعد کون؟ رسول اللہ۔ اس کے بعد کون؟ ہمارے بڑے علماء فقہا، دین کے کام کرنے والے، دین کے ذمہ دار۔ سمجھ گئے کہ نہیں؟ یہ گناہ بھائی مانو گے نہیں تو آپ شرابیوں کے بڑوں کی بات نہیں مانو گے، اللہ کی بات نہیں مانو گے، رسول اللہ کی بات نہیں مانو گے، کوئی گناہ کرو گے، کوئی گناہ کرو گے، یہ تو اللہ تعالیٰ کو نہ ماننا، رسول اللہ کے نہ ماننا، اپنے بڑوں کی نہ ماننا، یہی تو گناہ۔ گناہ یہ ہے، اور گناہ کے نقصانات کیا ہیں؟ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ آدمی سوچتا ہے کہ ہم گناہ یہاں کریں گے تو کون دیکھ رہا ہے؟ کرنے دو گناہ۔ چلو اس عمر میں ہے، جوانی کی عمر ہے، گناہ کر رہے ہیں، بڑھاپے میں توبہ مانگ لیں گے۔ ابھی ہماری عمر 14-15 سال ہے، گناہ کر رہے ہیں تو بالکل بند ہی نہ کرو بھیا۔ عید کو کہا ہے ہلکا کر دو، بالکل یہ نہیں ہے کہا بالکل بند ہی کر دو، تو ہمارا بھی کام لگ جائے گا۔ تو گناہ کی بات کر رہا تھا میں، تھوڑی آواز کھول دو، تھوڑی سی کو کرو، بہت زیادہ نہیں تھی، وہ بہت زیادہ تھا۔ میرے عزیزو چھوڑ دو یار اس کو، بند کرو، بیٹھو، اب ان کو سنائی دے رہا ہے، بیٹھو بیٹھو۔ میرے عزیزو میں کیا کہہ رہا تھا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ کو نہ ماننا، بڑا ماننا، نہ ماننا، یہ گناہ۔ گناہ کے نقصانات کیا ہیں؟ گناہ کے نقصانات جسمانی بھی ہیں اور روحانی بھی، اخروی بھی ہیں، یعنی آخرت کے ہیں اور دنیا کے بھی۔ 4 طرح کے گناہ کے نقصانات ہوتے ہیں۔ نمبر 1 پر گناہ کرنے والے کی عقل کم ہو جاتی، خوب اچھی طرح سن لیں، گناہ کرنے والے کی عقل کمزور ہو جاتی۔ نمبر 2 پر انسان کے چہرے پر نور باقی نہیں بچتا۔ نمبر 3 پر دنیا کا نقصان، دوسرے نمبر پر یہ تو انسان کے جسمانی نقصان ہے، اور اسی دنیا میں دوسرا نقصان یہ ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ گناہ کی وجہ سے وبائیں ڈال دیتا ہے، گناہ کی وجہ سے بیماریاں پھیلتی، گناہ کی وجہ سے تباہیاں پھیلتی، وبائیں آسمانی بھی ہوتی ہیں، زمینی بھی ہوتی ہیں، وبائیں خشکی کی بھی ہوتی ہیں، موسم کی بھی ہوتی ہیں۔ اللہ پھر وباؤں کو پیدا کرتا ہے۔ دنیا کا نقصان یہ ہے۔ انسان کا ذاتی نقصان یہ ہے کہ جسم کے اندر یہ حالات پیدا ہوتے ہیں کہ عقل کمزور ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو ماننے والا، رسول اللہ کی اطاعت کرنے والا، رسول اللہ کی مکمل پاسداری کرنے والا، نبی کے ہر ایک حکم پر اپنے آپ کو اتارنے والا، جسم کے اعتبار سے تو کمزور ہو سکتا ہے، لیکن جتنی عمر بڑھتی ہے اس کی عقل اور فراست، ایمانی قوت بڑھتی ہے۔ ایک عام انسان ہے، بوڑھا ہوتا ہے تو نہ گھر کا رہتا ہے نہ گھاٹ کا۔ ایک عالم جب بوڑھا ہوتا ہے تو پورے علاقے کے علماء، پورے علاقے کی عوام، پورے علاقے کے سارے لوگ اپنے سر پہ بٹھاتے ہیں۔ فرق سمجھ رہے ہیں کچھ؟ یہ ایمان اور گناہوں سے بچنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا ہی میں وہ مقام عطا کر دیتا ہے کہ ایک عام انسان جب پورا ہوتا ہے، نہ گھر کا رہتا ہے، نہ گھاٹ کا رہتا ہے، نہ محلے میں عزت باقی رہتی ہے، نہ لوگوں میں عزت باقی رہتی ہے۔ بیٹے بھی آ کر کے طرح طرح کی باتیں سناتے ہیں، بہویں بھی سناتی ہیں، سب گھر والے بھی آتے ہیں، رشتہ دار بھی آتے ہیں، عزت کم پڑ جاتی ہے۔ آدمی کہتا میں بیمار، میں کمزور ہو گیا، میرے منہ میں دانت تک نہیں بچے،
میں کچھ بھی کر نہیں سکتا، میں کما نہیں سکتا، تو میں گھر کا بھاڑو ہو گیا، میں خاندان کا بھاڑو ہو گیا، میری کوئی عزت و وقار نہیں ہے۔ لیکن جب دیندار عالم متقی اور دیندار ہوتا ہے، عمر بڑھتی ہے، شاگرد اس کو اپنا سر کا تاج بنا لیتے ہیں، لوگ اس سے دعائیں کراتے ہیں، لوگ اس کے پاس آتے ہیں، لوگ کھینچ کے چلے آتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ بات کریں تو اللہ تعالیٰ ان کی عقل کو ایسا بڑھاتا ہے، فراست کو اتنا بڑھاتا ہے کہ تم تو سمجھ نہیں سکتے، لیکن ہمارے بڑے علماء آنے والے طوفانوں کے رخ کو دیکھ کر کے بھاپ جاتے ہیں کہ سمت یہ طوفان جائے گا اور امت میں کیا کیا حالات آئیں۔ اس امت کے علماء میں بڑوں میں سب سے بنیادی چیز ہے مومنانہ فراست، جو اللہ تعالیٰ ان کے ایمان اور ان کے علم اور عمل کی بنیاد پر دیتا ہے۔ آج چند اخبارات کو پڑھ کر کے اور چند چیزیں سمجھ کر کے، چند دو چار انگریزی کے جملے جان کر کے لوگ اپنے آپ کو عقلمند کہتے ہیں، دانشور کہتے ہیں، کہیں حالات بگڑ جائیں تو کہتے ہیں یہ علماء ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں، ان کو کچھ کرنا ہی نہیں ہے، ان کو کوئی بات ہی نہیں کرنی ہے، ان کو میدان میں آ جانا چاہیے۔ علماء سمجھ رہے ہیں حالات کو، وہ اپنے مطابق فیصلہ دیں گے۔ اگر کبھی کسی بڑے عالم نے کوئی مسئلہ بیان بھی کر دیا، کوئی بات بھی کر دی، اخبارات میں آ گئے، تو ہم جیسے قلب علم جو ان فراست کو نہیں سمجھ سکتے، ان کی ایمانی قوت کو نہیں سمجھ سکتے، ہم بھی اعتراض کرتے ہیں کہ ان کو اس وقت بیان دینے کی اتنی ضرورت نہیں تھی۔ لیکن یہ اہل علم جانتے ہیں، علماء جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو جو فراست دی ہے، قوموں میں اور لوگوں میں جہاں رہتے ہیں وہاں آنے والے حالات سے پہلے ہی آگاہ فرماتے ہیں۔ یہ چھٹی قوت اللہ تعالیٰ انسان کو دیندار لوگوں کو عطا کرتا ہے، ہر کسی کو نہیں ملا کرتی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اتقوا فراست المومن، مومن کی سمجھ سے بچو۔ جن اللہ والوں کو تم بیوقوف سمجھتے ہو کہ ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا، انہیں سب پتہ ہوتا ہے، فوٹو کاپی مشین کی طرح تم پورا ان کا زیراکس ان کے سامنے ہو جاتے ہو، پوری کاپی ہو جاتے ہو، سب جان جاتے ہیں تم کس لیے آئے ہو۔ تم اپنی دکان کے لیے دعا کرانے آئے، تم اپنی کھیتی کے لیے آئے، تم اپنے مکان کے لیے آئے، تم اپنے صرف آرام کے لیے آئے، تم اپنے دین کے لیے نہیں آئے کہ کسی اللہ کے پاس، اللہ کے ولی کے پاس جا کر کے، دیندار کے پاس اپنے دین، اپنے نسلوں کے دین کی دعا کرا سکے۔ سب جانتے ہیں، سب پتہ چلتا ہے، اللہ ان کو ایسا علم عطا فرماتا ہے۔ تو اس لیے میرے عزیزو، بات میں کہہ رہا تھا گناہ کیا ہے؟ اپنے بڑوں کی بات کا نہ ماننا، یہ گناہ۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو۔ تو اللہ کو تو ہم نے دیکھا نہیں، دیکھا نہیں دیکھا۔ اطاعت کا مطلب اللہ کے پیچھے پیچھے چلنا، ان کی تابعداری کرنا۔ تو پھر کیسے اطاعت کریں گے اللہ کی؟ اللہ نے جو حکم فرمایا وہ رسول اللہ کے اوپر اترا۔ اب کہ اللہ تعالیٰ کے فوراً کہتا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت، اللہ کا حکم ماننا ہے۔ تو ماڈل رسول اللہ نے، اللہ نے رسول اللہ کو بنایا۔ کس کو بنایا؟ رسول اللہ کو بنایا۔ رسول اللہ کو نہیں دیکھا، ہم نے تو نہیں دیکھا، رسول اللہ نے بنایا، نہ رسول اللہ نے بتایا، رسول اللہ نے سمجھایا، صحابہ نے دیکھا، صحابہ سے تابعین نے دیکھا، تبع تابعین نے دیکھا، اب تک یہ سلسلہ چلتا چلا آ رہا ہے، ہم اسی کے مطابق کام کر رہے ہیں۔ یہی ہے بڑوں کی بات کا ماننا، یہی ہے کیا؟ بڑوں کی بات کا ماننا۔ ایک آدمی اٹھے اور کہے جی آپ کہتے ہیں بڑوں کی بات ماننا، ہم کہتے ہیں ہاں یہی ہے بڑوں کی بات ماننا۔ اگر کوئی بڑوں کی بات نہیں مانتا تو وہ گناہ کرتا ہے۔ اور آج کے زمانے میں چند دن سعودیہ رہ کر کے آئے اور پھر واپس آئے گاؤں میں، اور پھر عالمون کرنے لگے، مسجد میں کھڑے ہو گئے اس طرح جیسے اللہ میاں کے سامنے نہیں،
کسی ایسے آدمی کے سامنے کھڑے ہیں جیسے اپرو قسم کے آدمی، پیر پھیلائے الگ سے اور سینے پہ ہاتھ باندھے اور کھڑے ہو گئے، کیا ہے بھائی؟ میرے سعودی کا انجیکشن لگا ہوا ہے، وہاں سے دیکھ کے آیا ہوں، یہ یہاں کے مولوی علماء ہمیں دین نہیں بتاتے، دین تو اصل وہاں چل رہا ہے جو انہوں نے بتایا، حدیث میں یہاں کا ہے، فلاں حدیث ایسی ہے، فلاں حدیث ایسی ہے۔ جنہیں حدیث کا ہاتھ تک نہیں پتا ہے وہ یہاں لیے بیٹھے ہیں، یہ حدیث یہ ہے، وہ حدیث ایسے ہے، ایسے کرنا چاہیے، ویسے کرنا چاہیے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کو اور اللہ کے رسول کو، اپنے بڑوں کو نہیں مانتے۔ ہمارے لیے ماڈل رسول اللہ ہے، رسول اللہ کے بعد صحابہ ہیں، اور جب صحابہ کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں ہم صحابی کی بات نہیں مانتے، ہم تو حدیث ہی مانیں گے۔ بھئی حدیث میں جو لفظ گزرا ہے، جو باتیں گزری ہیں، ہر حدیث پر عمل نہیں کیا جا سکتا، ورنہ حدیث میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں یہ ہے کہ آپ نے 11 نکاح کیے۔ امت کے لیے جائز ہے 11 نکاح کرنا؟ جائز نہیں ہے۔ حدیث کے الفاظ تو یہ ہیں کہ اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ پر مسواک واجب کے درجے میں تھی، تہجد کا پڑھنا یہ واجب کے درجے میں تھی، بہت سارے معاملات رسول اللہ کے ساتھ میں خاص ہیں۔ حدیث اور سنت میں فرق ہی یہی ہے کہ حدیث بہت بڑا ذخیرہ ہے، کم عمل امت کو جن باتوں پہ کرنا ہے وہ اللہ کے نبی نے صحابہ کو بتایا اور صحابہ نے اس پر عمل کیا، تب ہم پر تک آیا۔ حدیث اس کو کہتے ہیں جس میں اللہ کے نبی نے بھی عمل کیا ہو اور صحابہ نے بھی عمل کیا ہو، لیکن ہر حدیث سنت نہیں اور کوئی سنت بغیر حدیث کے نہیں۔ بات کو سمجھ میں آ رہی؟ پلے پڑ رہی بات؟ یہاں میں کہہ رہا ہوں بڑوں کی بات ماننا۔ صحابہ کے بعد کون طبقہ ہے؟ تابعین کا۔ کس کا طبقہ ہے؟ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جن کے مسلک پر ہم لوگ اور آپ لوگ چلتے ہیں وہ کون ہے؟ تابعی۔ کون ہے؟ تابعی ہیں۔ انہوں نے صحابہ کو دیکھا ہے، نماز کیسے تھی، روزہ کیسا تھا، کیسے نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے، اور صرف انہوں نے دیکھا نہیں، احادیث کا بہت بڑا ذخیرہ انہیں یاد تھا۔ امام بخاری حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں، اور ایک آدھ واسطہ نہیں، بہت لمبے زمانے کے بعد شاگردوں میں ہیں۔ تو سنت کس کو کہتے ہیں؟ سنت اسی کو کہتے ہیں کہ نبی نے صحابہ کو عمل کرنے کا حکم دیا ہو اور صحابہ نے امت کے سامنے کر کے دکھایا ہو، وہ سنت ہے۔ اور ہمارا نام ہی ہے اہل سنت والجماعت۔ ہم نبی کی نہ سنت کو چھوڑیں گے نہ صحابہ کے طریقے کو چھوڑیں گے۔ بات کچھ پلے پڑی ہے؟ گناہ کس کو کہتے ہیں؟ یہ بات آ گئی، بڑوں کی بات نہ ماننا، بڑوں کی بات نہ ماننا۔ اگر اب کوئی کہے آ کر کے کہ جی تقلید کرنا شرک ہے، تو ہم کہتے ہیں یہی تو بات کہنا ہے کہ یہ بڑوں کی بات نہ ماننا ہے، یہ بڑوں کی بات نہ ماننا ہے، یہی گناہ، یہی گناہ۔ میرا عزیزو، میں آتا ہوں اپنے اصل موضوع کی طرف۔ اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا، اللہ کے نبی ہمیں کوئی نصیحت فرماتی۔ پہلی نصیحت کیا تھی؟ پہلی نصیحت اللہ کے نبی فرمانے لگے، جب کسی قوم میں خیانت عام ہو جائے گی، لفظ سنیے گا، جب کسی قوم میں خیانت عام ہو جائے گی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں القى اللہ فی قلوبہم الرعب، اللہ تعالیٰ اس قوم کے اندر ظالموں کا رعب ڈال دیں گے، دشمنوں کا رعب ڈال دیں گے۔ وہ ذرا سی بات پر گھبرائیں گے، ذرا سی بات پر مرعوب ہو جائیں گے، ذرا سی بات پر ایمان کو چھوڑنے کی، اسلام کو چھوڑنے کی بات کریں گے۔
القى اللہ فی قلوبہم الرعب، اور یہ کس گناہ کی بنیاد پر ہوگا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جب کسی قوم میں امانت میں خیانت عام ہو جائے گی. ہم بات کرتے ہیں کسی آدمی سے، کال ریکارڈ کر رہے ہیں، کہ آپ نے پوچھا ہے اس سے کہ آپ کی بات ہم ریکارڈ کر سکتے ہیں؟ پھر اسی کال کو آپ واٹس ایپ پہ، فیس بک پر، سوشل نیٹ ورک پہ شائع کر رہے ہیں بغیر کسی اس کی اجازت سے. یہ بھی امانت میں خیانت ہے. مشورے میں بیٹھے ہیں اور کسی نے بات کہی اور مشورے میں بات طے ہو گئی، اور یہ بھی وعدے کیا کہ یہاں جو مشورہ ہو رہا ہے اس بات کو باہر نہ پھیلایا جائے. البتہ ہم اٹھے اور لوگوں کے سامنے کہے کہ فلاں کے یہاں یہ مشورہ ہو رہا تھا. یہ بھی امانت میں خیانت ہے. یہ بھی امانت میں خیانت ہے. الگ سے کہیں جا کر کے ہم نے کسی کی تصویر کسی نازیبا حالات میں لے لی اور پھر اس کو اٹھا کر کے ہم نے سوشل نیٹ ورک پر شائع کرنا شروع کر دیا، بغیر اس کی عزت کے معاملے کو سمجھے بغیر. ہم نے اس کی بے عزتی کے لیے کہ دنیا کے سامنے یہ ننگا ہو جائے، اس کی باتیں آ جائیں، لوگ سمجھ جائیں، بغیر کسی کی اجازت کے، اور جس کی تصویر لی گئی ہے بغیر اس کی اجازت کے. یا اسی طرح ہم نے کسی کا موبائل اٹھایا اور اس کا لاک کھولا اور خود اس کے اندر گھسنے لگے، دیکھنے لگے اس کے پاس کیا ڈاٹا ہے. یہ بھی امانت میں خیانت ہے. یہ بھی کیا ہے؟ امانت میں خیانت ہے. آج کا زمانہ ہے، جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں کوئی آدمی اپنے قریب سے قریب بھائی اور اپنے رشتہ دار پر یہ بھروسہ کرتا ہے کہ اگر ہم اس کو 50,000 دیں گے تو صبح کو ہمیں صحیح سالم مل جائیں گے. سوائے چند کیونکہ لوگوں کو پتا ہے کہ اگر ہم اسے پیسہ دیں گے تو یہ امانت میں خیانت کر لے جائے گا، یہ پیسہ مان لے گا، یہ ہضم کر لے گا، یہ امانت میں خیانت کر لے گا. بلکہ ہم اپنے جملے میں کہیں گے کہ ایسی ڈکال لے گا کہ اس کی ڈکال کی آواز تک نہیں ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ امانت میں خیانت ہے. یہ گناہ ہمارے سماج میں اتنی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے، چاہے موبائل کے ذریعے سے ہو، چاہے ہمارے معاملات کے ذریعے سے ہو، ہمارے لین دین کے ذریعے سے ہو. کسی امانت کی کہیں حفاظت نہیں ہو رہی ہے. مدرسے کا پیسہ آ گیا تو ہم خود امین ہیں، خود ہی خائن ہیں. مطلب میں یہاں علماء سے مراد نہیں لے رہا ہوں. ایک بڑی تعداد ہے جو مدرسوں کو چلاتی ہے ہم جیسے لوگوں کی شکل، بڑی تعداد ہے. بدنام علماء ہوتے ہیں، نام علماء کی طرح ہوتا ہے، چہرہ بھی علماء کی طرح ہوتا ہے، اور وہ غبن کرتے ہیں، وہ قوم کی امانت کو ضائع کرتے ہیں، وہ امانت میں خیانت کرتے ہیں. مسجد کے ذمہ دار پیسہ رکھا ہوا ہے، اپنی ذاتی استعمال میں لے لیا. یہ امانت میں خیانت نہیں ہے، یہ امانت میں خیانت نہیں ہے. مسجد کے لیے جو جائیدادیں وقف ہیں وہ وہاں کا صدر سیکریٹری بیٹھا ہوا ہے، ان جائیداد کو اپنے ہاتھ میں لیے بیٹھا ہوا ہے. کسی کی مجال ہے جو مسجد کی اس جائیداد کے سلسلے میں بات کرے. کسی مسجد میں اگر کھیت ہے وہ اور وہ مالک ہے، صدر ہے، وہ دیکھ ریکھ کرتا ہے تو ساری زمینوں پر وہ خود قابض ہے، جس کو چاہے اس کو دے، جس کو چاہے اس کو نہ دے. یہ امانت میں خیانت نہیں ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا جب کسی قوم میں یہ گناہ ہو جائے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں رعب ڈالتا ہے. جس آدمی کو پیشاب کرنے کی تمیز نہیں ہے، خاکی وردی پہن کے آ جائے، مسلمانوں کا مجمع بیٹھا ہو، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہو اگر ایک لاٹھی وہاں چلا دے کوئی بہادر مسلمان وہاں اٹھ جائے. نہیں ہوتا ہمارے اوپر اتنا روب. حالات بگڑتے ہیں، ہم پریشان ہیں. اب کیا ہوگا، تب کیا ہوگا. لاک ڈاؤن لگا، ہم نے دیکھا لوگوں کو، بڑے بڑے انسان ہیں جن کے بڑے بڑے بٹے ہیں، بڑی بڑی بلڈنگیں ہیں اور گھروں کے اندر گیس کے گودام بنائے بیٹھے ہیں، آکسیجن گیس لیے بیٹھے ہیں. پتہ نہیں کس وقت ملک الموت آ جائے، کب پریشانی آ جائے. میرے بھائی جب پورے ملک میں آکسیجن سلنڈر نہیں مل رہے تھے تو ان لوگوں نے بڑی بڑی رقمیں رکھ کر کے اپنے گھروں میں آکسیجن سلنڈر بنا کر کے تھے. میں گواہ ہوں
بتاؤں گا جن کو 24 گھنٹے یہ ڈر ستا رہا تھا کس وقت اس وبا میں ہمارا گھر کا کوئی فرد شکار ہو جائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب اس سوئے زمین پر گناہ عام ہوگا تو اللہ وباؤں کو ڈالے گا، اور وبائیں کبھی اس طرح آتی ہے جس طرح ہمارے سامنے 2 سال کے اندر آئی۔ کبھی وبائیں بخار کی شکل میں آتی ہیں، اور وہ بخار جو پورے گاؤں کے ہر گھر اور خاندان کے ایک نہ ایک جنازے کو اٹھا کے رکھتا ہے، یہ گناہ کی وجہ سے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا پھر ان کے دلوں پر ایسا روب آئے گا، ایسا روب آئے گا کہ کوئی بھی مسئلہ آ جائے گا ان کے اندر ہمت نہیں ہوگی۔ میں اپنے مسلمانوں کی حالت خوب اچھی طرح جانتا ہوں، اگر کسی غیر نے انہیں ظلماً ستایا ہو یا پریشان کیا ہو، جمعیت کا وقت اگر جائے ہمارے علماء کا اور ان کی خیریت پوچھے تو وہ صحیح منہ جواب نہیں دیتے، صحیح منہ جواب نہیں دیتے، ڈرے سہمے، لاکھ سمجھانے کے باوجود آواز اگر کھول بھی دی اور ان کے مطابق کوئی جمعیت کا وقت کھڑا بھی ہو گیا کہ تمہارا مقدمہ ہم لڑیں گے، انصاف دلائیں گے، 4 دنوں کے بعد یہ پتہ چلتا ہے وہ چند پیسے لے کر کے اپنی بات کو پلٹ گئے۔ ایک واقعہ نہیں میرے پاس، سینکڑوں واقعہ، گئے ہیں، سہمے ہوئے ہیں، اب کیا ہوگا تب کیا ہوگا۔ ارے بھائی اللہ نے تمہیں ایمان دیا ہے، تمہارا ایمان اور یقین اس بات پر ہونا چاہیے کہ اللہ اس ایک ذرے کا مالک ہے، جو چاہے گا جیسے چاہے گا جب چاہے گا جس طرح چاہے گا اللہ کرے گا، اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی انسان کے بس میں نہیں ہے ہمارا کوئی بال کبھی کا کر سکتا، کوئی نقصان کر سکے یا کسی کے بس کا ہے جب تک اللہ نہ چاہے۔ یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ لیکن جب ہم نے امانت میں خیانت شروع کر دی، جب ہم اس گناہ کے اندر ملوث ہوئے، اللہ کے نبی نے 1400 سال پہلے یہ بات عرض کر دی تھی، اور آج کے زمانے میں یہ بات ہمارے سماج میں نہیں پائی جاتی ہے کیا؟ 1400 سال پہلے میرے پیغمبر نے ارشاد فرمایا تھا وَأَلْقَى اللَّهُ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، اللہ ان کے دلوں کے اندر ایسا رعب ڈالے گا، ایسا رعب ڈالے گا ان کے دشمنوں کا کہ وہ دشمنوں کا نام لے کر کے ان کے دل و دماغ کے اندر ایسا خوف مبتلا ہوگا کہ جو اپنے گھروں کو بھی چھوڑنے کے لیے تیار ہوں گے، اور پڑے گا وقت اپنے ایمان کا بھی سودا کر پڑے گا وقت تو ایمان کا بھی سودا کر دیں گے، پڑے گا وقت تو اپنی عزت و آبرو کو بھی لٹا دیں۔ یہ اس گناہ کی نحوست ہے۔ اور دوسرے گناہ کی طرف اللہ کے نبی نے فرمایا اور جب کسی قوم میں زنا عام ہو جائے، کثر فیہم الموت، میں ترجمہ نہیں کر رہا ہوں، میں آپ کے سمجھانے کے لیے لفظ بیان کر رہا ہوں، کثر فیہم الموت، پھر وہاں موت کا تانڈو ہوگا، پھر وہاں موت کا تانڈو ہوگا، ہر گلی اور شہر کے اندر موت آئے گی، ہر نوجوان موت کا لقمہ بنے گا، بچے لقمے بنیں گے، نوجوان بچے اور بچیاں لقمہ موت کا بنیں گے۔ پتا چلا ابھی تو ٹھیک تھے، ٹھیک پڑ گیا چلے گئے، ابھی تو ٹھیک تھے دماغ کی نس پھٹی چلے گئے، ابھی تو ٹھیک تھے اچانک سے دماغ کی ساری نسیں پھٹ گئیں، منہ سے خون آ رہا ہے، ناک سے خون آ رہا ہے، ابھی تو ٹھیک تھے تھوڑا سا بخار آیا اور دنیا سے چلے گئے، ابھی تو ٹھیک تھے ہم یہ کہتے نہیں تھکتے، اور قبرستان میں قبریں سجتے نہیں تھکتے۔ ایک مٹی کا انسان جنازہ پورا کرتا ہے، مٹی دے کے آتا ہے، قبرستان سے باہر نہیں نکل پاتا، فون آتا ہے بڑا رشتہ دار کا انتقال ہو گیا۔ ایک مٹی دے نہیں پایا تھا اور دوسری جگہ جا رہا، ایک کی تیاری مکمل نہیں ہو پائی تھی اور دوسری جگہ جا رہا۔ کیا یہ موت کا تانڈو نہیں ہے؟ بخارات کی شکل میں ہمارے گاؤں میں نسلوں میں پورے کے پورے سبڑے نہیں تیار ہو جاتے، پورے کے پورے علاقے نہیں صاف ہو جاتے۔ ابھی ٹھنڈک آ رہی ہے، تھوڑی سی ٹھنڈک پڑے، کیا اس سے پہلے ٹھنڈک نہیں ہوتی تھی؟
نہیں ہوتی تھی. تب تو یہ پکے مکان بھی نہیں تھے, تب تو یہ اتنے آرام بھی نہیں تھے, یہ بجلی کا سسٹم بھی نہیں تھا, یہی چھپر تھا, یہی مٹی کی دیواریں تھی, یہی لوگ ہمارے آبا و اجداد تھے, انہی گھروں کے اندر رہتے تھے, انہی چھپروں میں رہتے تھے. ان کو سردی بھی لگتی تھی, گرمی بھی لگتی تھی, برسات بھی آتی تھی, سارے موسم آتے تھے اور اس سے زیادہ خطرناک طریقے سے آتے تھے. اب سارے مسائل موجود ہونے کے باوجود پتہ چلا سردی میں اتنے لوگ ٹھٹک گئے, سردی میں یہ ہو گیا, سردی میں فالج اٹیک ہو گیا, سردی میں وہ ہو گیا. جنازے پہ اٹھتے ہی جنازے پہ جنازے اٹھتے ہی چلے جا رہے. ذرا سی موسم نے کروٹ لی, جس موسم نے آ کر کے آپ نے اس کا استقبال کیا تھا کہ سردی کا موسم آ رہا ہے, موسم بڑا خوشگوار ہوگا. ذرا برسات کا موسم آ رہا ہے, بڑا موسم خوشگوار ہوگا. ذرا سردی تیز ہوئی تو تھوڑا موسم نارمل ہو جائے, گرمی کی ابتدا ہو گئی, اب گرمی کا موسم ہوگا, خوشگوار موسم ہوگا. لیکن وہ موسم تو آتا ہے, ساتھ میں موت کی بارش بھی لے کے آتا ہے. کس وجہ سے؟ جب کسی قوم میں زنا عام ہوتا ہے. زنا کرنا بڑا آسان ہے, جس گلی میں چاہو زنا آسان, جس شہر میں چاہو زنا آسان, کیونکہ ہم نے اپنے آپ کو اس فیلڈ میں خود ایسا تیار کیا. بچیوں پہ پردہ نہیں, ماؤں میں حیا نہیں. کس منہ سے ہماری مائیں اور بہنیں امی جان حضرت عائشہ کو اور نبی کی بیٹی حضرت فاطمہ کو اپنا منہ دکھائیں گی؟ کل کو یہ کہیں گی کہ فاطمہ ہم تیری بہن ہیں. اگر کوئی ماں بیٹھی ہے تو سنے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ کا حال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت علی سے حضرت فاطمہ کا نکاح کیا, جب دنیا سے حضرت فاطمہ جانے لگی, حضرت علی المرتضیٰ سے کہنے لگی, علی المرتضیٰ میں نے بالغ ہونے کے بعد اگر کسی غیر مرد کو اسلام کی حالت میں جائز ہونے کی صورت میں ہم نے اگر آپ کسی کو دیکھا ہے, علی المرتضیٰ نکاح کے بعد آپ کو دیکھا. یہ نبی کی بیٹی کی پاکیزہ نگاہیں, یہ نبی کی عزت ہے, یہ نبی کی آبرو ہے, نبی کی عفت ہے. یہ نبی کی بیٹی جب کل قیامت میں گزرے گی, اولیاء کی جماعت کو روکا جائے گا, رک جاؤ. اتقیاء کی جماعت کو روکا جائے گا, رک جاؤ. انبیاء کی جماعت کو روکا جائے گا, رک جاؤ. پل صراط سے کوئی نہیں گزرے گا. حضرت محمد الرسول اللہ کی بیٹی جنت کی سردار حضرت فاطمہ الزہرا گزر رہی. وہی بیٹی حضرت علی المرتضیٰ سے کہتی ہے, علی المرتضیٰ آپ شیر خدا ہیں, علی المرتضیٰ آپ فاتح خیبر ہیں, علی المرتضیٰ آپ داماد رسول ہیں, نبی کے چہیتے ہیں. علی المرتضیٰ جب تک میں زندہ رہی کسی نامحرم کی طرف میری نگاہ نہیں گئی. میں چاہتی ہوں کہ میرا جنازہ جب اٹھے تو رات کے اندھیرے میں اٹھے, تاکہ کسی غیر مرد کے نگاہ بھی میرے جنازے پہ نہ پڑے. یہ ہے بیٹی نبی کی. ہمارا حال کیا؟ دینداروں کے بڑے بڑے دینداروں کی شادی حال دیکھ لو, دینداروں کے شادی کے موقع دیکھ لو. دو ہی جگہ ہیں جہاں پہ دیندار کی پہچان کرنا ہے تو دو جگہ سے کر لو. سب سے بڑا پیمانہ پہچان, خوشی کا موقع دیکھ لو کتنا دین کا لحاظ کرتا ہے, غمی کا موقع دیکھ لو کتنا دین کا لحاظ کرتا ہے. سمجھ میں آ جائے گا کتنا بڑا دیندار ہے. ہم تو مسجد میں اپنا سر پھوڑ رہے ہیں, فرض پڑھ رہے ہیں, دنیا کے سامنے ہمارا ٹائٹل لگا ہوا ہے, ہم بڑے دیندار. ہماری بیٹیاں گلی اور کوچوں میں سچ کے جا رہی ہیں, ہماری بیٹیاں بے پردگی کا شکار ہیں, میلے اور ٹھیلوں میں جا رہی ہیں, ہماری مائیں اور بہنیں جا رہی ہیں
میں بھائی کہتا ہوں، آپ کہتے ہیں کہ حضور کے زمانے سے پہلے لوگ جہالت کی وجہ سے جہالت میں ڈوبے تھے، تو اس دور میں اپنی بہنوں کو سجا کر کے منڈی میں لا کر کے اس کی بولی لگاتے تھے۔ میری بہن کے رخسار دیکھو، میری بہن کی آنکھیں دیکھو، میرے بہن کے ہاتھ دیکھو، میرے بہن کا حسن دیکھو، میرے بہن کا جمال دیکھو۔ بولیاں لگتی تھی منڈی میں، کم از کم بھائی ہاتھ پکڑ کے لے کے تو جاتا تھا۔ یہاں تو آپ نہ بھائی ملتا ہے نہ باپ ملتا ہے، بچیوں کو سجا کر کے سر عام بازاروں میں اور منڈیوں میں گھما دیا جاتا ہے، جو چاہے وہ بولی لگا۔ تو ہم کہتے ہیں وہ جہالت کا زمانہ تھا، آج کون جہالت کا زمانہ نہیں، جو جہالت ہمارے اندر نہیں کوٹ کے بھری ہے۔ اپنے آپ کو ماڈرن کہتے ہو، اپنے آپ کو تہذیب والا کہتے ہو، ترقی والا کہتے ہو، آج کا زمانہ دیکھو، آج تو تم کہتے ہو ہم پڑھے لکھے ہیں، یہ پڑھے لکھے ہونے کی علامت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اسے جہالت کہا تھا۔ آج ہمارے گھر بے پردہ ہو گیا، جو چاہے گاؤں کا کوئی آدمی کسی کے گھر میں بغیر جھجک جا سکتا ہے؟ نہیں، ماحول ہمارے جو چاہے بغیر جھجک کے کسی کے گھر میں جا سکتا ہے، اللہ ماشاءاللہ گاؤں میں ایک آدھ گاؤں لوگ ہوں، اللہ ماشاءاللہ کہتا ہوں۔ یہ بے پردگی کا عالم ہے۔ جب آپ کے گھر میں ایک اجنبی جو غیر مرد ہے، اگرچہ وہ چچا کا بیٹا ہو، پھپھو کا بیٹا ہو، جتنوں میں زاد لگتا ہے، جتنوں میں زاد لگتا ہے، اتنا ہی آپ اس کو سگا مانے، وہ شریعت کی نظر میں آپ کا نامحرم ہی رشتہ ہے۔ آپ بلا کے بیٹھا رہے ہیں، آپ بلا کے چولہے کے پاس بلا رہے ہیں، وہیں کھانا کھلا رہے ہیں، گھر میں آپ کی بہنیں، آپ کی بچیاں موجود ہیں، آپ مطمئن بیٹھے ہیں اپنی ذات پر۔ اور میرے بھائی یاد رکھو، یہ وہ وقت ہے، یہ وہ حالات ہیں کہ جہاں ایک دیوار دوسری دیوار سے مل کر کے بھی مطمئن نہیں ہے کہ میری دیوار کے بغل میں جو میرے بھائی کا گھر ہے، اس گھر سے کوئی گناہ نہیں ہو سکتا۔ سگے بھائی کے رشتے پر اطمینان اٹھ چکا ہے، تو یہاں غیر کی بات ہی چھوڑو۔ زنا تو ہمارے ماحول کا ایسا، یہ سمجھتے ہیں لوگ صرف زنا کر لینا ہی کافی ہے، زنا کے اسباب بتا رہا ہوں۔ بے پردگی یہ زنا کا پہلا سبب ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں انسان کی آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں۔ 70 سال ہو گئے، 80 سال ہو گئے، 40 سال ہو گئے، نانا والے ہو گئے، دادا والے ہو گئے، پوتے والے ہو گئے، اب بھی مسجد سے نکلتے ہوئے قدم اگر کسی غیر محرم پر پڑتی ہیں تو نگاہیں گھور کر دیکھتے ہیں، جب تک وہ چلی نہیں جاتی اس وقت تک نگاہ اپنی واپس نہیں جاتی۔ بدنگاہی کا یہ عالم، یہ زنا نہیں ہے، یہ آنکھ کا زنا ہے۔ اور یہ وہ کیمرے ہیں، کیمرے جو ساری تصویر دل کے اندر لے کے جاتی ہیں، اور دل سے خیالات پیدا ہوتے ہیں، کبھی ہاتھ کام کرتے ہیں، کبھی پیر کام کرتے ہیں۔ یہ آنکھ جاسوس ہے ہر چیز کی، یہ فوٹو لیتی ہے، پوری ویڈیو بناتی ہے، پھر انسان کے دل میں بٹھالتی ہے، پھر دماغ میں آتا ہے، پھر یہ دماغ اور دل مل کر کے پھر انسان کے اعضاء اٹھتے ہیں، پھر وہ گناہوں کی طرف جاتا ہے۔ اور یاد رکھنا میرے بھائی، زنا بھی ایک قرض ہے، قرض۔ آج اگر ہم کسی کی بیٹی اور بچے کے سلسلے میں سن رہے ہیں یا سمجھ رہے ہیں یا ہم سوچ رہے ہیں فلاں لڑکی یا فلاں کی بہن یا فلاں کے سلسلے میں، تو یہ یقین رکھیے کہ تمہارے گھر کے اوپر بھی کسی کی نگاہ۔ بد نظر اٹھنے ہی والی تھی کسی کی جانب، اپنی بیٹی کا خیال آیا تو دل کانپ گیا۔ ایک واقعہ بتلاؤں، ایک چوڑی پہنانے والا چوڑی پہنا رہا تھا، 10 سال سے اس کا کاروبار۔ ایک دن اس کے دماغ میں اچانک شیطانی فطرت آئی، ایک عورت کا
ہاتھ پکڑا غلط ارادے سے، اور ادھر اس کا نوکر جو 15-20 سال سے کام کر رہا تھا، گھر کے اندر اس کی بیوی کا ہاتھ پکڑے تھا، اور بیوی چیخ رہی تھی مجھے بچاؤ۔ یہ دوڑ کے بھاگا تو دیکھا کہ نوکر میری بیوی کا ہاتھ پکڑے ہوئے ہے۔ نوکر سے پوچھا تو نے کیوں کیا؟ کہا میرے دل میں غلط خیال آیا۔ مالک نے کہا یہ غلط تیرے دل میں نہیں آیا، میرے دل میں آیا۔ تم کرو گے زنا کا کوئی قدم، یقین جانو تمہارے گھر بھی محفوظ نہیں محفوظ رہ سکتے۔ کسی پر بد نظری کرنے سے پہلے اپنے دل میں یہ خیال کر لینا کہ تمہاری بھی بہن ہے، تمہاری بیٹی۔ کسی پر بد نظری کرنے سے پہلے یہ دل میں خیال کر لینا کہ تمہاری بیوی کی طرف اگر کوئی دیکھے تو تمہیں کیا لگے گا اور کس طرح کا اندازہ۔ اس لیے اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ نے فرمایا جب زنا عام ہوگا کثر فیہم الموت، پھر اس قوم کے اندر موت کی کثرت ہوگی۔ آج نکاح کو علماء کہتے کہتے تھکے جا رہے ہیں، لیکن یہاں ابھی مفتی صاحب نے پوری بات بیان کی، کچھ سننے میں آ رہا تھا مسجد میں۔ یہاں تو حال یہ ہے کہ ہماری ناک کٹ جاتی ہے اگر ہم تھوڑا موڑا چھوٹا موٹا پروگرام کر کے نکاح کر لیتے ہیں۔ لڑکی والے کہتے ہیں ہمارے یہاں 10-12 آدمیوں کو لے کے مت آئیے گا، یہ جنازہ نہیں چاہیے، یہ ہمیں جنازہ نہیں چاہیے۔ بے شرمو، وہ جنازے کی بات کرتے ہو جو 6 آدمی 5 آدمی جائے، جنازہ 6 آدمیوں میں جاتا ہے۔ جب تیرا جنازہ اٹھے تو بتانا کتنے لوگوں کا جنازہ جاتا ہے۔ کہتے ہیں 6 آدمی آئے جنازہ لے کے آئے، نہیں کہتے؟ یعنی اگر کوئی لڑکے والا کوئی تیار بھی ہو جائے تو لڑکی والے تیار ہیں۔ ہماری توہین ہوگی، بے عزتی ہوگی۔ تمہاری توہین جب ہوگی جب اللہ چاہے گا، جب عزت تب ہوگی جب اللہ چاہے گا۔ تم لاکھ انتظام کر دو، کروڑوں روپے خرچ کر کے ٹینٹ پر ٹینٹ لگا دو، دنیا کے اعلیٰ قسم کے کھانے کھلا دو، اللہ جب تمہیں ذلیل کرنا چاہے گا تو تم بچ نہیں سکتے۔ یہ عزتیں تمہارے کھانے کھلانے کی وجہ سے، ٹینٹ کی وجہ سے، تمہارے انتظام کرنے کی وجہ سے نہیں ملتی۔ اللہ جب چاہتا ہے تب عزتیں ملتی۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ ذلت اور عزت اللہ کے ہاتھ میں، کھانا کھلانے میں نہیں اور کھانا دینے میں نہیں۔